میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر گو کہ مولانا نے جو خطاب کیا اور جو کل پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کافی مایوسی کا اظہار کیا بہت سارے معاملات کے اوپر، وہ عام انتخابات بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، کیا کوئی برف جو ایک جمود جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ شکریہ آسماں۔ پہلے تو میں کہوں گی کہ دیکھیے مولانا صاحب اپنی جماعت میں ابھی پھر سے نمائندہ، ان کو رہنمائی کا پورا لقب ملا ہے، وہ تو ظاہر ملنا تھا، لیکن ان کو ضرور مبارکباد اس بات کی۔ انہوں نے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں جی، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ آپ سوچ سکیں کہ پارلیمان کے میں کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کبھی ایسا راستہ نہیں ہوتا جو پارلیمان سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ احتجاج سڑکوں پہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ گفت و شنید سے اپنی جو بھی گزارشات ہوں اور آپ کی اپنی حق پہ بجانے ہوئے کہ آپ لے کے آئیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، آپ نے کلپ بھی یہ سنایا ہے، تو ان کی مایوسی تو اس کی ترجمانی تو میں نہیں کر سکتی، لیکن ہم تو اپنا کام کر سکتے ہیں کہ جو آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں اسے ہم آگے بڑھائیں، اس موقف کو آگے بڑھائیں، اور اس کی ترجیحات پر ہم دوسرے اپنے جتنے بھی پارلیمان میں دوست ہیں، چاہے وہ ہمارے اتحادی ہوں اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ان سے ہم اس بات پر ان کو آمادہ کریں کہ دیکھیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہماری پرائیورٹی ہے اور 2006 سے کچھ ابھی نہیں ہوئی، اور جب بھی اسپیس ملتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں آگے لانے کا۔ تو اب جہاں تک مولانا صاحب ہیں، دیکھیے انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ڈرافٹ میں اپنے بھی کچھ شکیں لانا چاہتے ہیں، اور یہ پھر میں کہوں گی حق بجانب ہے یہ کرنے میں، اور جب میجورٹی کو منظور ہوگا تو ظاہر بات آگے چلے گی۔ سیاست تو جی از دی آرٹ آف دا پاسبل، آپ جتنا بھی اس میں روم سپیس کریں گے، لوگوں کو شراکت داری کریٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ میں تو کہتی ہوں پارلیمان کے باہر بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا بڑی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے جس میں آئینی ترمیم جس پر لوگوں کے ڈفرنٹ آ رہا ہو، تو اس کو تو آپ سول سوسائٹی میں بھی انگیج کریں، اور پیپلز پارٹی شروع کر رہی ہے وہ کہ ہم اپنا موقف کیوں نہیں آگے لائیں اور اپنا شہری صاحبہ مگر اس میں جو آپ کی مشترکات ہیں، مثلا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر آپ کا اگریمنٹ ہے، صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں شخصیات جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا جائے، وہ کہتے ہیں آپ جو ہے اس کو جی جو شخصیات یعنی پرسن اسپیسیفک نہ ہو، مولانا یہ کہتے ہیں، اور ان کا سیدھا نقطہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے جو بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر نہ لایا جائے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے، ٹرم اینڈ ٹینیور دونوں کے اوپر جو ہے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، اسی پہ اختلاف ہے ان کا؟ آسما جو بھی ڈسکشن ہوئی میں آپ اپنی بات کر سکتی ہوں، ہم نے بھی یہی کہا ہے، اور یہ پارلیمانی اجلاس میں بھی ڈسکشن ہوا ہے جس میں سارے بیٹھے تھے شام تک۔ یہ بات بار بار چیئرمین بلاول نے بھی کی ہے کہ ہم پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں کر رہے، اور جس ویلکم کرنا ہے کریں، لیکن ہر ملک میں ساری دنیا میں پارلیمان یا ایگزیکٹو کو حق ہوتا ہے جی اپنی اس میں عوام شامل تو کرنے کا، اور ادھر جو پارلیمنٹری کمیٹی اس وقت ہے تو وہ تو مطلب ہونے والی ہوئی۔ جب مجھے کسی نے نامینیشن کا پوچھا سینٹ سے، میں نے کہا فرق کیا پڑتا ہے، وہ تو سنتے ہی نہیں آپ کی بات، اسی تو ایسے یہ کوئی ربر اسٹیمپ کمیٹی کیوں بن رہی ہے؟ اب اٹس بیکم بالکل غیر فعال سی ہو گئی ہے وہ، کیونکہ آپ کی آ رہا ہی نہیں ہے اس میں۔ اب آگے جا کے آپ بات کر رہے ہیں تقرریوں کی اور کورٹ کی، عدالت کی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ سیاسی اور آئینی مقدمات ادھر چلے جائیں تو کیا حرج ہے؟ جو پینڈنسی اس وقت کرپلنگ ملک میں لوگوں کو انصاف سے محروم رکھ رہی ہے، آپ بتائیں اس میں حرج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اگر پرسن اسپیسیفک نہیں ہے اور ٹینیور اور ٹرم بالکل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جی، آپ کہیں کہ ہمیں کسی کا ٹرم، کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایج ہونا چاہیے، کوئی فکس ٹینیور، دس کین آل بی سیٹلڈ۔ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ بات نہیں ہے، طے شدہ تب ہوتی جب ہاں آپ صحیح کہیے پرسن اسپیسیفک ہوتی، پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی، اور نہ آگے جا کے کوئی یہ طے ہے کہ ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس کو ڈالنا ہے، نو،
یہ باتیں نہ میں طے کروں گی، نہ ایک جماعت طے کرے گی، نہ دو جماعتیں طے کریں گی. میجورٹی کی ایک بات ہوتی ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے جی. اچھا، اس تو دن اس میں تو ہماری جو کیا گفتگو